بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے اللہ 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 معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے اللہ 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 کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں
توحید کے ان متوالوں پر کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں؟ توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کا جو فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روب مٹائیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی بھاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کا صدقہ، میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کا صدقہ، وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ دی حمد و ثناء، اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے دربارے اقدس اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات، رب ذوالجلال دے فضل اور توفیق نال جامع مسجد تاجدار مدینہ دے اندر جمعۃ المبارک دے عظیم لمحات حاصل کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جس دے اندر اج دی گفتگو دا عنوان ہے
ایاک نعبد و ایاک نستعین دی تفسیر۔ میری دعائے رب ذوالجلال سانو سب نو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت دے ابلاغ و تبلیغ اور سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دی طرفوں رحمتہ دا نزول ہو رہا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا دا فضل و کرم ہے کہ ماہ سفر المظفر دے پہلے جمعۃ المبارک دی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ قرآن مجید نسخہ کیمیاء ہے، کتاب انقلاب اور نصاب زندگی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف قرآن مجید دی سمری اور خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ شریف دا ایک اہم مقام اج دی گفتگو دا موضوع ہے۔ ایک انسان جدوں اللہ رب العزت دے حضور نماز دے اندر کھڑا ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ دا نام لیندا ہے، پھر اس نو رب العالمین کہندا ہے، پھر رحمان اور رحیم کہندا ہے، پھر رب ذوالجلال دی صفت کہ او روز جزا دا مالک بیان کردا ہے، اس نو مالک یوم الدین کہندا ہے۔ جدوں ایتھے تک اللہ رب العزت دی صفات دا تذکرہ ہو جاندا ہے، اس تو بعد بندہ اپنے رب دی بارگاہ چ عرض کردا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید رب ذوالجلال دا کلام ہے، لیکن بندے نو طریقہ دسیا گیا ہے کہ اے میرے بندے جدوں تو میرے سامنے حاضر ہونا ہے تو اللہ رب العزت نے سکھایا کہ بات کیویں کرنی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے بات کرن دا طریقہ عطا فرمایا۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے کلام کے اندر اپنیاں صفتاں بیان کر کے فرمایا کہ جدوں اے میریاں صفتاں میرے بندے تو بیان کر لویں تو پھر میرے نال گل انج کرنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مطلب کہ یہ اے اللہ اسی تیری ہی عبادت کرنے ہاں اور تیرے کولوں ہی مدد مانگنے ہاں، تو ہر طرح دی عبادت دا مستحق اللہ رب العزت ہے۔ ذات باری تعالی ہر طرح دی عبادت دی مستحق ہے۔ اللہ رب العزت تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ جس وقت انہی صفتاں بیان ہو جاندیاں نے اور بڑا اچھا تعارف ہو جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ رب العزت دیاں بیک وقت بے شمار صفات بیان ہو گئیاں، لیکن یہ ساریاں غیبی صفتاں نے کہ تعریف اس رب دی جیڑا عالمین دا رب ہے، اس اللہ دی تعریف جو عالمین دا رب ہے، او رحمان ہے، او رحیم ہے، او مالک یوم الدین ہے۔ اس ساریاں گلاں کرن تو بعد پھر بندہ عرض کردا ہے، ڈائریکٹ پھر اللہ رب العزت دی بارگاہ چ خطاب ہو رہا ہے۔
خالق کائنات جل وعلا نو مخاطب کر کے بندہ اپنے رب دی بارگاہ چ عرض کردا ہے، اور حکم بھی یہ کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اپنے رب دی عبادت اس انداز وچ کرو گویا کہ تسی اپنے رب نو ویکھ رہے ہو، اس انداز وچ۔ یہ نہیں کہ سستی دے اندر نماز وچ کھڑے ہو جاؤ، سست ہو کے نہیں چست ہو کے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت دی عبادت دا حق ادا اس انداز وچ ہوندا ہے کہ بندہ نماز وچ کھڑا ہو کے یہ حق ادا کردا ہے۔ لیکن اگلا حکم کیے، فرمایا اگر یہ کیفیت نہیں تاری ہوندی، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اپنے رب نو نماز وچ ویکھ نہیں رہا اور یقیناً نہیں ویکھ رہا، لیکن یہ تے ہو سکتا ہے نا، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تو نہیں ویکھ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، رب تے ویکھ رہا ہے نا، رب ذوالجلال تو ویکھ رہا ہے اپنے بندے نو۔ تو اے انداز ہونا چاہیے، خشوع و خضوع نہیں چاہیے۔ لیکن جو مقصد ہے اج دی گفتگو دا، جو اس دا خلاصہ ہے، وہ اے آ کہ حقیقی طور تے اور مجازی طور تے اللہ رب العزت عبادت دا مستحق ہے، معبود برحق رب ذوالجلال ہے، مگر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے دے اندر دو چیزاں نے، توجہ دا طالباں، ایاک نعبد دے اندر صرف ایک چیز ہے کہ اللہ رب العزت تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں، مگر ایاک نستعین دے اندر دو چیزاں نے، ایک کے حقیقی ایک کے مجازی۔ حقیقی طور تے رب ذوالجلال ہی بندیاں دی مدد فرماندا ہے، مگر مجازی طور تے اللہ تعالی دی توفیق نال، ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ تو کوئی نبی ولی غوث قطب کوئی انسان مخلوق دا کوئی فرد کسے دی کوئی مدد نہیں کر سکتا، رب ذوالجلال دی توفیق نال رب دے بندے رب دی مدد دے مظہر بن کے بندیاں دی مدد کر دیندے نے۔ تو پتہ چلیا عبادت ہور چیز ہے، استعانت ہور چیز ہے۔ ایک لفظ عون جس کا معنی ہے مدد، ایک اعانت مدد کرنا، ایک استعانت مدد طلب کرنا، مدد چاہنا، یہ تین لفظ نے۔ عون خود مدد ہے، اور اے دے اندر ایاک نستعین دے اندر لفظ عون مادہ استعمال ہے، مادہ مشتق ہے۔ اس مادہ اشتقاق تو اگے استعانت بنیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، یہ ہوئی گفتگو دا عنوان ہے کہ حقیقی طور تے مددگار اللہ رب العزت ہے، مگر مجازی طور تے اللہ تعالیٰ دی عطا نال، اللہ دی توفیق نال، اللہ دے حکم نال، اللہ دی چاہت و منشا نال اللہ دے بندے بھی بندیاں دے مددگار بن جاندے نے، بندے مدد کردے نے بندیاں دی۔ ایزے تے چند دلائل قرآن و سنت دے آپ احباب دے گوش گزار کرنے نے۔ سب تو پہلے رب ذوالجلال دا قرآن سماعت فرماؤ۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے قرآن لا ریب کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہی، کچھ دلائل قرآن کے اندر نے اور زیادہ دلائل میرے آقا علیہ السلام دے فرمان اندر نے۔
اور مزے دی بات یہ آ کہ ہر صدی دے اندر توحید یہ ہوئی رہی ہے. اللہ رب العزت دی توحید بدلی نہیں. یہ نہیں کہ اج توحید ہو رہے تو کل ہور سی کل نو ہور ہوئے گی. نہیں، پچھے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے نے انہاں سب دی شریعت مطہرہ دے اندر توحید ہوئی رہی ہے کہ عبادت دے لائق صرف ذات رب ذوالجلال دیئے، اور مدد اللہ دی عطا نال اللہ دے بندے بندیاں دی کر دینے. تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، قرآن و سنت دے دلائل تو پہلے یہ بات ذہن نشین فرماؤ کہ جو میں لفظ استعمال کیتے ہیں، جو میں دعویٰ کیتا ہے، جدے دلائل پیش کرنے نے، یہ دعویٰ یہ ہوئی رب دا قرآن ہے، یہ ہوئی میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، یہ ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے تفسیر کی تھی. تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفکرین، آئمہ مجتہدین، شیوخین، آئمہ طریقت و شریعت، سب نے یہ ہوئی اس آیت طیبہ دی تفسیر بیان کیتی ہے کہ حقیقی طور تے مددگار اللہ ہے. کون ہے جی؟ سارے بولیو، اج دی گفتگو مل کے کرنی ہے. حقیقی طور تے مددگار مگر اللہ دی عطا نال مجازی طور تے اللہ دے بندے بندیاں دی مدد کر سکتے نے. تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، خالق کائنات جل وعلا دا قرآن 19واں پارہ سورہ نمل، اللہ رب العزت دے ایک جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام دا قول مبارک ہے جو رب دا قرآن ہے. تو اٹھے میرے محبوب کریم علیہ السلام دی زبان ہے. قول ایک پیغمبر دا ہے کہ انہاں نو کسے چیز دی چاہت ہوئی، کسے چیز دی ضرورت پئی تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ فلاں چیز منو چاہی دیئے تو فلاں دے آن تو پہلے پہلے منو عطا فرما دے. اے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کیے خالق کائنات جل والا قرآن مجید برہان رشید 19واں پارہ سورہ نمل آیت نمبر 38 رب ذوالجلال فرما رہے ہیں قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. جا رب دے قرآن تے بولنا ہے یا محبوب دے فرمان تے بولنا ہے. خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم پیغمبر نے اے نہیں کہ سلیمان علیہ السلام دے دور وچ توحید ہور ہوئے، آج توحید ہور ہوئے. جو توحید سلیمان علیہ السلام دی شریعت وچ سی او ہوئی توحید آج شریعت مصطفیٰ دے اندر ہے. خالق کائنات جل وعلا نے اس نو قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریاں نو فرما رہے نے کہ شہزادی بلقیس دے آن تو پہلے او دا تخت لے کے کون میرے کو لاوے گا. تے تخت کوئی چھوٹا جیا نہیں، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اچھا، اور کوئی نال دے
کمرے چو نال دے محلے چو نال دے پنڈ چو نال دے شہر وچوں نہیں لے آنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی شریف فلسطین دی اندر موجود نے اور ملک سبا تو لے کے آنا ہے جدی مسافت 2 مہینے دیے، 1 مہینہ جانتے 1 مہینہ آنتے، 2 مہینے دی مسافت تو او تخت لے کے آنا ہے جدے بے شمار کمرے بنے ہوئے نے، او تخت وسیع و عریض ہے، او اٹھا کے لے آنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت اے اعلان فرمایا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو سب تو بڑا جن بولے آئے، عفریت بول کے سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ چرچ کرتا ہے، اے نبی اللہ میں او تخت لے کے آواں گا، تسی اے محفل برخاست نہیں کرو گے جیڑی تسی محفل سجا کے بیٹھے ہو، اس محفل دے سجے سجے ہی میں تخت لے کے آ جاواں گا، اے دیتے میں طاقت بھی رکھ داواں تے امین بھی آ۔ فرمایا سانو تے اے دے تمہیں جلدی چاہی دائے، اے دے تمہیں جلدی چاہی دائے۔ عرض کرتا ہے سونے میں اے دے تو جلدی نہیں لے آ سکتا۔ تے حضرت سلیمان علیہ السلام دی نظر اٹھیے، نگاہ نبی اٹھی تے انسانہ تے پئی، تے اونا انسانہ دے اندر آپ دی امت دا ایک ولی، آپ دی مجلس دا ایک ولی کھڑا ہو گیا۔ جس وقت کھڑا ہویا ہے تے کھڑا ہو کے تخت لیان دی حامی پردہ ہے جس نو خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید توڑے میرے لجپالا علیہ السلام دی زبان اپنے رب نے کلام وچ فرمایا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام دی مجلس دے اندر بہن والا ایک عالم دین بولے آئے، بول کے عرض کرتا ہے اے اللہ دے نبی میں او تخت لے کے آواں گا۔ فرمایا کنی دیر وچ لے کے آویں گا؟ عرض کرتا ہے سونیا دیر کا دی تسی اکھ جھمکو گے نہیں، تخت پہلے آ جائے گا۔ اکھ بعد وچ جھمکو گے تواڈی اکھ کھلیے اے بند بعد وچ ہوئے گی تے تخت پہلے آ جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نو نہیں پتا کہ میں بندے کو مدد مانگ رہا ہوں جی، اللہ دے نبی نے حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر صرف نبی نہیں، نبی دے پتر بھی نے، صاحب شریعت نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زبور دے وارث نے، حضرت داؤد علیہ السلام دے وارث، اپنے امتی کو مدد لے رہے ہیں، امتی کو رب کو نہیں۔ تو پتہ کی چلیا؟ پتہ یہ چلیا کہ عبادت ہو رہے، استعانت ہو رہے۔ استعانت مدد چاہنا، مدد لینا، طلب کرنا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں فلما رآہ مستقرا عندہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکھ بند کی کھولی تے تخت سامنے حاضر ہے تے فرمایا قال ھذا من
میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، رب ذوالجلال فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام نے اے اپنے امتی دی مدد نو اپنی مدد قرار نہیں دیتا، اس مدد نو سلیمان علیہ السلام نے رب دا فضل قرار دیتا ہے۔ اور قیامت تک دے لوگانو رب ذوالجلال نے اے دسیا ہے، فرمایا کہ میری عبادت صرف میری عبادت ہے، میری عبادت وچ کوئی بھی میرا شریک نہیں، لیکن مدد میں خود چاہواں جدی چاہواں جدوں چاہواں کر سکنا وا، کیونکہ میں قادر مطلق ہاں، تے جدوں میں اے چاہواں آپ مدد نہیں کرنی بلکہ بندے کولو بندے دی کروانی ہے، تو فرمایا اودوں بھی میں قادر مطلق اپنے بندے کولو بندے دی مدد کروا دینا وا۔ ادھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتی کولو مدد لئیے، تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرماؤ، حضرت آصف بن برخیہ دی اے طاقت ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام دی طاقت عالم کی ہوئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی اے طاقت ہے تو سلیمان علیہ السلام دے رب رحمان دی طاقت عالم کی ہوئے گا۔ توجہ فرماؤ، دوسری دلیل خالق کائنات جل وعلا دا قرآن پاک دو جی، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16واں پارہ سورت قحف آیت نمبر 75 آیت نمبر 95، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سلطنت دے اندر جوج مجوج شرارتہ کر رہے نے، انہوں نے روکن واسطے ایک دیوار بنانی شروع کی تھی۔ ایسٹیمیٹ لا لیا گیا، حساب لا لیا، ایک دیوار بنانی ہے تاکہ یہ قوم وچ نہ آن، ایک جگہ تے قید ہو جان جوج مجوج۔ جس وقت دیوار تا مٹیریل سارا جمع ہو گیا نا، آپ قوم نو فرما رہے نے کہ اے میری قوم، منو تواڈی مدد دی ضرورت ہے، مدد تسی مٹیریل دیکھ کے نہیں کرنا بلکہ کرنا کیے او اٹھا کے دیوار بنان دے معاملے چ میری مدد کرنی ہے۔ لفظ سماعت فرماؤ، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، فرمایا قوت دے نال طاقت دے نال میری مدد کرو۔ وقت دا بادشاہ اپنی قوم کو لو مدد مانگ رہے آئے، ہے اللہ دا بندہ، نیک سیرت پرہیزگار، اس بندے نو نہیں پتا کہ رب ہر جگہ تے سندا ہے، نماز وچ بھی رب سندا ہے، نماز تو باہر بھی سندا ہے، پر اپنی قوم کو لو مدد لے رہے نے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، اور اگلا جملہ فرمانے نے مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، فرمایا جو رب ذوالجلال نے اس دے اندر مینو طاقت عطا فرمائی ہے او بہتر ہے، او کافی ہے، لیکن جیڑی میں تواڈے کولوں مدد لینا چاہنا وا او مدد ساز و سامان والی نہیں بلکہ ساز و سامان نو اٹھا کے میری مدد کر کے دیوار بنان والی ہے۔ تیسری دلیل بھی سماعت فرماؤ، خالق کائنات جل وعلا دا قرآن سورۃ البقرہ، اللہ
اللہ رب العزت دوسرے پارے دے اندر فرما رہا ہے، اور فرمانے علی شان بھی بڑا کمال دائے، خالق کائنات نے ہر بندے نو نہیں فرمایا، ہر ایرا گہرا ہر مسلمان نو اے پیغام نہیں دیتا، بلکہ انہاں لوگاں نو پیغام عطا فرمایا ہے جنہاں نو رب ذوالجلال نے اپنا صفاتی نام قرآن دے اندر 88 مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کنی واری جی سارے بولو 88 مرتبہ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والیاں نو حکم آ گیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا ایمان والیو صبر کولو بھی مدد طلب کرو تے نماز کولو بھی مدد طلب کرو۔ اے خالق کائنات جل وعلا دا فرمان ہے، اور اس فرمان دی روشنی اے نکل رہی ہے، خالق کائنات جل وعلا فرماندا ہے نماز بھی میری مدد دا مظہر ہے، صبر بھی میری مدد دا مظہر ہے۔ ادھر تواڈے میرے لجپال آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمانے علی شان جو بخاری شریف پہلی جلد دے اندر موجود ہے، صفحہ 10 تے حدیث نمبر 38 ہے، تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام فرماندے نے استعینوا بالغدوہ والروحہ وشیء من دلجہ، فرمایا غدوہ کولو بھی مدد لو، سرکار دا فرمانے استعانت، لفظ استعانت استعینوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین جمع دا صیغہ ہے کہ اللہ سے سارے ہی تیری مدد طلبگاراں، سارے ہی ہر نمازی دیئے ہوئی دعائے۔ سرکار علیہ السلام تو بڑا توحیدی کون ہے؟ اللہ رب العزت دی توحید دا علمبردار سرکار علیہ السلام تو وڈا کون ہے؟ سب تو بڑے توحیدی تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے تو سرکار فرما رہے نے، فرمایا غدوہ کولو بھی مدد لو، روحہ کولو بھی مدد لو، اور دلجہ کولو بھی مدد لو۔ ایک ہی نے غدوہ روحہ دلجہ ایک ہی نے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی سفر تے نکلو نا تے سویرے سویرے نکلیا کرو تواڈی مدد ہوئے گی۔ اے غدوہ ہے، فرمایا غدوہ کولو مدد لو، سویرے سویرے سفر تے نکلو گے، اے صبح صبح جڑے دا وقت ہے نا، صبح صبح دا وقت، فرمایا اے وقت تواڈی مدد کرے گا، تواڈا مددگار ہو جائے گا۔ روحہ فرمایا جدو دن ٹال جائے، مغرب تو پہلے پہلے دا جڑا وقت ہے ٹھنڈے لے، غروب آفتاب دے قریب پچھلے پیر، فرمایا اس ویلے سفر کرو، روحہ بھی تواڈا مددگار ہوئے گا۔ تیسرے نمبر تے دلجہ، فرمایا اندھیرے دے اندر سفر کرو، اندھیرا بھی تواڈا مددگار ہوئے گا۔ وہ کدی نیرا بھی کسے دا مددگار ہویا ہے؟ وہ پائیو ہویا ہے، کوئی نہیں ماندا تے نہ مننے، پر میرے محبوب دا جو فرمان آ گیا ہے تے آیا کتھے؟ ایس بخاری جی پہلی جلد صفحہ نمبر 10 حدیث نمبر 38، تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام دا فرمان، اے امام بخاری دی بخاری جی، یہ ہے بخاری اور ہے ہماری ساری کی ساری، جس میں ہے رحمت باری اور شان حبیب باری، جس میں غیروں کے لیے ہے بیماری، مگر اس میں ہمارے رب نے ہمارے لیے اپنی رحمت ہے اتاری، اور یہ ہے بخاری۔
تو میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں اس بخاری دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے استعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من دلجا۔ اگلا بھی سماعت فرماؤ، توڑے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اے فرمان، اے جو فرمان ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ اللہ کولو مدد چاہو، اللہ کولو اے پر حق فرمانے جدوں بھی مدد چاہو اس ساڑھے مدد منگن تے کدی اسی یا رسول اللہ کہنے آ، کدی یا علی مدد کہنے آ، کدی یا عبدالقادر جیلانی المدد کہنے آ۔ ایدے تے اعتراض ہوندہ ہے کہ تسی نماز دے اندر تے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کہندے ہو، لیکن جدو نماز تو باہر نکل دے ہو بھول جان دے ہو۔ اور میرے آقا علیہ السلام دا بھی فرمانے اذا استعنتا فاستعین باللہ، کہ جدو بھی مدد دی لوڑ ہوئے اپنے رب کولو منگو۔ فرمان پر حق سنن ترمذی دی اندر ہے، فرمان پر حق لیکن مطلب غلط ہے، اور دوسری دلیل نال پیش کیتی جاندی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جبریل دی مدد ٹھکرا دیتی ہے، اے پر حق ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل آئے نے اللہ دے حکم نال آئے نے، آ کے عرض کرتے نے اے ابراہیم علیہ السلام اے نمرودیاں نے تو انو آگ وچ سٹ دیتا ہے، بس تھوڑے جے لمحے نے، اس تو بعد تسی آگ وچ چلے جاؤ گے تے میں آیا وہاں، میرے رب نے منو مددگار بنا کے بھیجی آئے، جے تسی فرماؤ جے تسی حکم دو تے میں تو اڈی مدد کراؤں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیکا فلا، فرمایا جبریل جا چلا جا، تیری مدد دی لوڑ نہیں، تیری مدد دی لوڑ نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نو جدو اے حکم ہویا ہے فرمایا جبریل تیری مدد دی لوڑ نہیں، تو جبریل علیہ السلام عرض کر دینے یا نبی اللہ اگر میری مدد دی لوڑ نہیں تے پھر اپنے رب کولو مدد مانگ لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل چپ کر جا، تیری مدد دی لوڑ نہیں، میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے، حسبی من سوالی علمہ بحالی، فرمایا میں سوال کیوں کراں، میرا رب میرے حال تو واقف ہے، رب جانتا ہے۔ ایک خاص مقام ہے، ایک ہی ہے جی خاص مقام، جدو بندہ اس مقام تے پہنچ جائے نا، اس مقام تے کہ بندے کو لو مدد نہ مانگ رہا ہوئے، اس مقام تے پہنچ جائے بندے دی مدد نو چنگا جان ہی نہیں رہا، میں بندے کو لو مدد نہیں لینی۔ اسی اہل سنت و جماعت دا بھی یہ ہوئی عقیدہ ہے کہ جدو بندہ عشق دے اس مقام تے پہنچ جاندہ ہے تو پھر اللہ تو علاوہ کسے دوسرے دی مدددار وہ حقدار نہیں، بلکہ مقام عشق تو اے آ کہ رب کو لوی مدد مانگدا نہیں، رب آپ چاہے تے فرما دیندہ ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، حضرت سفیان ثوری تفسیر عزیزی دے اندر ہے، حضرت سفیان ثوری نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیا تے بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جدو کافی دیر تو بعد ہوش آیا تے لوگاں نے پوچھا یا شیخ ایک ہی ہویا، جماعت کرواندیا تسی بے ہوش ہو گئے ہو؟ تو فرمان لگے مینوں شرم آئی ہے جی،
بولے جو مینو بول دو لفظ. حضرت سفیان ثوری تابعی نے صحابہ دی زیارت کرنے والے, صحابہ کولوں بخاری پڑھنے والے. بخاری اگرچہ بعد دیے لیکن امام بخاری دے شگرداں دے اے امام بخاری دے استاداں دے استاد حضرت سفیان ثوری. اور ایک کافی بعد امام بخاری پیدا ہوئے نے. 194-95 ہجری دے اندر آپ دی ولادت ہوئی, 256 ہجری دے اندر آپ دا وصال ہویا. تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت سفیان ثوری فرماندے نے کہ منوں نا شرم آئی کہ فرشتے کی کہن گے, فرشتے بندے نہیں فرشتے کی کہن گے کہ جدو بیمار ہوندا ہے تے دوائی طبیب کولوں لیندا ہے, کھان دی ضرورت پئے تے گھروں جا کے بیوی کولوں کھانا مانگدا ہے, جدو کوئی کم پوے تے بادشاہ کولوں حل کرواندا ہے, تے کھڑا مسلے تے آ تے ایتھے آن کے کہندا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں تیری عبادت کرنا, تیرے کولوں ہی مدد مانگنا. تے فرماندے نے مینوں ڈر آ گیا کہ کتے فرشتے اے نہ کہنے جھوٹا ہے. اللہ یہ مقام خاص لوگاں دا ہے, خاص سارے بولیو اے مقام عام لوگاں دا نہیں. او پائیو سانو تے ایک لمحے تے ایک قدم تے دوسرے انسان دی لوڑ ہے. ہر انسان دوسرے انسان کولو استعانت کر رہا ہے. اگر عبادت اور استعانت اگرچہ دوویں اکو آیت دے اندر نے لیکن فرق زمین و آسمان دا ہے. عبادت دے اندر کوئی شریک نہیں مگر استعانت دے اندر رب دی چاہت نال رب دے بندے بھی شامل نے. اگلی دلیل سماعت فرماؤ. اگلی دلیل سنن نسائی دے اندر مزے دی بات ہے, ریجنل کتاباں عربی سنن نسائی مدارس دینیہ دے اندر پڑھائی جان والی 7ویں 8ویں سال چ جا کے بخاری دیگر اس دے اندر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو صحابہ دے الفاظ نے یا فلان دے نے یا فلان دے نے. سنن نسائی دے اندر تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام دے یہ ہوئی لفظ نے, یہ ہوئی لفظ. سماعت فرماؤ. سرکار علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک بندہ حاضر ہو گیا اور یہ ہوئی حدیث مبارکہ امام طبرانی دی موجم اوسط دے اندر بھی ہے 1671 نمبر. سنن نسائی دے اندر سماعت فرماؤ. جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک آدمی سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا, آ کے کہنے لگیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یاتینی یرید مالی, کہ میرے کول جڑا مال ہے نا میرا او کوئی بندہ میرے کولو کھونا چاہتا ہے, قبضہ کرنا چاہتا ہے, قبضہ کرنا چاہتا ہے میرے مال تے. تو سونے میں ہن کی کراں؟ تو سرکار نے فرمایا ذکرہ باللہ, انہوں اللہ یاد کرواؤ. انہوں کہا اللہ دا بندہ بن, شیطان دا نہ بن, تے قبضہ گروپ چ شامل نہ ہو. اللہ تو ڈر, باز آ جا, کسے دے مال تے کسے دی زمین تے قبضہ نہیں کری دا. اللہ تو ڈر, ذکرہ باللہ. سرکار علیہ السلام نے جدو یہ فرمایا فَإِن لَمْ يُذَكِّرْ فَإِن لَمْ يُذَكَّرْ, تو او بندہ عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں اللہ یاد کروا چکیا پر وہ بڑا ضدی ہے, بڑا ضدی ہے, وہ میرے مال تے قبضہ کرنا چاہ رہا ہے.
تو سرکار علیہ السلام دا اگلا جملہ سماعت فرماؤ جو میرے موضوع دا حصہ ہے۔ لجپال آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اللہ دے سونے نبی، صرف سونے نہیں سارے تو سونے نبی، منمونے نبی، لجپال نبی، بے مثال نبی، با کمال نبی، با اختیار نبی بول دینے فرما دینے فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اگر تو اللہ دا نام یاد کروا چکے آئے او بندہ نہیں من رہا تے پھر میرا مشورہ اپنے علاقے دے، اپنے محلے دے، اپنے پڑوس دے مسلمانہ کولوں مدد لے لا۔ مسلمانہ کولوں، بندیاں کولوں، اللہ کولوں نہیں، بندیاں کولوں مدد لے لا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرما رہے نے اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے بھی فرمان محبوب دائے، محبوب فرمان دینے جدوں بھی مدد دی لوڑ پوے تے اللہ کولوں منگنی ہے تے ایتھے سرکار دی بارگاہ چ بندہ جدوں بندے دی شکایت لے کے آیا ہے تو سرکار نے اے مشورہ دیتا ہے، فرمایا محلے داراں دی مدد لے لا۔ تو او بندہ سرکار علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کرتا ہے اِلَّمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، سونیا میرے قریب کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں، اس محلے وچ جتھے میں رہ رہا ہاں اس محلے دے اندر کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں، میں اتھے کلا ہی مسلمان ہاں۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ، فرمایا اگر بندہ کوئی نہیں کوئی بھی جڑا تیری مدد کرے تے فرمایا پھر تو وقت دے سلطان کولوں مدد لے لا، وقت دے سلطان کولوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اس فرمان تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عبادت ہو رہے، استعانت بولو عبادت ہو رہے، عبادت وچ رب دا کوئی بھی شریک نہیں، اور ہر زمانے دے اندر یہ ہوئی توحید رہی ہے، مگر استعانت رب دی عطا نال، رب دی قدرت دا مظہر رب دے بندے بھی بن جاندے نے۔ اگلا سماعت بھی فرماؤ، اگلا بڑا عجیب، بڑا کمال، بڑا لطیف اور بڑا خوبصورت بیان ہے۔ اگرچہ تیاری دے اندر اتنا مواد ہے کہ اگر 2 گھنٹے مسلسل اور لگاتار استعانت دے قرآن و سنت دے دلائل پیش کرتا جاواں تے پھر بھی وقت تھوڑا ہے، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں اس ساری شان رب ذوالجلال دیئے کہ عبادت دا بیان او دا حق بھی اہل سنتی بیان کر سکتے نے، حق ادا کر سکتے نے، اور استعانت دا مسئلہ، استعانت دا بیان، استعانت دا حق بھی اہل سنتی بیان کر سکتے نے۔ کوئی دوسرا ایسا نہیں جیڑا بیان کر سکتا ہوئے اس کے اندر کہ اگر بندہ فوت ہو جاوے اور فوت ہون تو بعد او دے کلو مدد منگی جائے، بندہ فوت ہو گیا ہے انہوں اپنا مددگار بنایا جائے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر قحط پہ گیا، قحط آ گیا، لوگ ترس گئے نے پانی نو، زمینہ اجڑ رہیاں نے، جانور مر رہے نے، بندے کھانے پینے تو ترس رہے نے۔ تو اس وقت کے اندر جاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ سرکار دے روزہ اطہر تے سرکار علیہ السلام دے روزہ اقدس و منور تے ایک بندہ حاضر ہویا ہے، اور او بندہ ہے کون؟ تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر جس دا دوسرا نام البدایہ والنہایہ ہے، جس دی 7ویں جلد دے اندر 18 ہجری دے معاملات لکھے نے، 18 ہجری وچ قحط آیا ہے، تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے سرکار علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، اور او بارگاہ جدے متعلق عاشق عرض کرتا ہے، لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک آقا تیرے پاک در کی ہے۔ کتاب اس واسطے چکی ہے کہ توجہ میرے وال روے، اینک سبحان اللہ تے میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ صحابی عرض کرتا ہے کس انداز وچ، یا رسول اللہ، بول دو، مانگ کے لے رہے ہیں یار، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اے او نعرہ ہے جڑا سنی دے ہر جلسے وچ لگدا ہے، تیری میری مسجد دے محراب منبر تے لگدا ہے، اے او نعرہ ہے جڑا سنی دے سینے وچ موجود ہے، اے او نعرہ ہے جڑا حور و غلمان دی جبینہ تے لکھیا ہے، اے او نعرہ ہے جڑا عرش دے تاج تے لکھیا ہے۔ بندہ عرض کر رہے صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استسق اللہ لأمتک فإنہم قد حلکوا۔ لگدا تھک گئے ہو، اور تھکنا تو منو چاہی دا سی، پر محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے، یا رسول اللہ، اے بھی خطاب استسقی، اے بھی خطاب لی امتی کا میں کاف ضمیر، اے بھی خطاب 3 واری سرکار نو خطاب کر رہے نے، مخاطب کر کے عرض کرتے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اڈی بارگاہ وچ درخواست لے کے آیا ماں، امت دے واسطے اللہ دی بارگاہ چ تسی دعا مانگ دو، امت ہلاک ہو رہی ہے، تے امت دے واسطے میں بارش دی طلب لے کے آیا ماں، تے اللہ کو لو بارش لے دو۔ تو سرکار کریم علیہ السلام دا انداز مختصر پیش کر رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام دے او غلام ایک درخواست پیش کر کے اپنے گھر چلے گئے نے، تے گھر دے جا کے آرام شروع کر دیتا، سو گئے نے۔ اتاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المنام۔ صحابی سو گئے، سرکار آ گئے، سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے نے، اِعْتِ عمر، سرکار فرماندے نے بلال جاؤ میرے عمر کول جا کے آکھو کی اقریعہو من السلام، جا کے میرے عمر نو پہلے میرا سلام کہنا ہے، وآخرہم انہم مسقود۔ عمر گھبرانا نہیں، بارش دا انتظام کر دیتا گیا ہے۔ مسقون، سرکار علیہ السلام فرما رہے نے، فرمایا مسقون، بارش دا انتظام کر دیتا گیا ہے، میں ضامنہ بارش ہوئے گی۔ اے سرکار علیہ السلام تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، اس تو اگلا فرمان، آخری فرمان سماعت فرماؤ اج دے تھوڑے جے مختصر جے سبق دا، اور وہ بھی بڑا حسین ہے جو امام بخاری دی الادب المفرد دے اندر ہے۔ اے تکو ہاں بلا، امام بخاری دی الادب المفرد
اگرچہ خارجیاں نے اے لفظ پہلے متن چو کڈے پھر حاشیے چ لے آندے پھر حاشیے چو بھی کٹ دیتے، لیکن اللہ دا فضل ہے اسی یہ آنے ہاں او بدبختو سرکار دے دشمنوں ایک کتاباں وچوں تے کھرچ کھرچ کے کٹ سکتے ہو، پر سنیاں دے سینے چو کیویں کڈو گے؟ الادب المفرد، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، الاذکار، مسند ابن الجاد، طبقات ابن سعد اور غیر مقلدین دے امام شکانی دی تحفت الذاکرین دے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور انداز کیے امام بخاری دا سماعت فرما لو، ایک بندے دا پاؤں سکڑ گیا، سن ہو گیا، بندہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادرات رجلو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پاؤں سکڑ گیا۔ جس وقت ابن عمر دا پاؤں سکڑے آئے، فقال لہو، تو ایک بندے نے آکھیا، کچھ روایات دے اندر ہے وہ کہن والا حضرت عبداللہ بن عباس سے، مگر امام بخاری نے اس نو اے دوسری جلد الادب المفرد صفحہ نمبر 1010 1011 1012 اور 1013 دے اندر اے 8 مرتبہ اے ہوئی لفظ استعمال کیتے نے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، بندہ ابن عمر نو کہہ رہا ہے اذکر احب الناس الیک، فرمایا اے ابن عمر اے پاؤں سکڑ گیا ہے، یہ مسئلہ بن گیا ہے، تواڈے چلن دا مسئلہ بن گیا ہے، پاؤں چلن نہیں دے رہا۔ فرمایا اذکر، یاد کر، احب الناس الیک، جو لوگاں دے وچوں تینوں سب تو بڑا محبوب ہے، محبوب نو یاد کر۔ جدو لفظ محبوب بولیا جاندہ ہے تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں مدینے والے محبوب یاد آ جاندے نے۔ اذکر احب الناس الیک، تو ابن عمر پکار کے آندے نے یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہویا کہ جس وقت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سرکار علیہ السلام نو پکارے آئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے، فوراً پاؤں ٹھیک ہو گیا، فوراً۔ تو فرماندے نے اینج لگ رہا سی جویں میرا پیر سکڑیا نہیں بلکہ رسی نال بنیا سی، رسی کھول دیتی ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔